یہ دین ایک نعمت ہے، یعنی جس میں ہمیں باقاعدہ گائیڈنس دی گئی ہے، یعنی ہماری رہنمائی کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ مثال کے طور پر شادی کیسے کرنی ہے، شادی کے بعد کیا کرنا ہے، کاروبار میں کیا حلال ہے حرام ہے، لوگوں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ ان کا کیا مقام ہے، نیبرز کا کیا مقام ہے، دنیا میں رہنے والے سارے انسانوں، نہ صرف یہ کہ انسان بلکہ حیوانوں کے حقوق بھی ہمیں بتائے گئے، ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا گیا، حتیٰ کہ انوائرمنٹ کے بارے میں بھی ہمارا دین ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ ریسورسز کو کیسے استعمال کرنا ہے، دوسرے انسانوں کے حقوق کا کس طرح خیال رکھنا ہے. اس لیے اس دین کو نعمت قرار دیا گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی. یعنی نعمتیں تو بہت ساری ہوتی ہیں، کھانے پینے کی نعمت بھی ہے، پہننے اوڑھنے کی، زندگی میں بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں انسان کے، لیکن دین ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے. اگر کسی کی زندگی میں سب کچھ ہے لیکن دین نہیں نا، تو اس کا اندر خالی خالی ہے، اس کے اندر سیٹسفیکشن نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے. لیکن اگر دین ہے تو دن میں 2 کھجوریں میں مل جائیں تو دن گزر سکتا ہے خوشی سے. صحابہ کرام کتنا کھاتے تھے ایک دن میں، اور کیا دنیا کی نعمتیں استعمال کرتے تھے. وہ تو ایک مشن کے لیے جی رہے تھے، ان کی زندگیاں تو لوگوں کے لیے تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا، لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے. لہٰذا وہ تو اپنی زندگی کو صرف انجوائے نہیں کر رہے تھے بلکہ لوگوں کی خدمت میں لگائے ہوئے تھے. یہی وجہ ہے کہ چند سالوں کے اندر ہی اسلامی سلطنت دور دور تک پھیل گئی، ہر کانٹیننٹ تک پہنچ گئی، ان کی قربانیوں اور محنتوں کی وجہ سے، ان کی آنےسٹی کی وجہ سے. تو اس نعمت کو ہمیں انجوائے کرنا چاہیے، اس کو اپنا کر، اسے سیکھ کر، اسے اختیار کر کے ہر معاملے میں جو بھی کام ہم کرنے لگے تو یہ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اس معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، کیا گائیڈ لائن ہے. اور تیسری چیز یہ بتا دی گئی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کیا. ایک اور جگہ پر آتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین تو اللہ کے نزدیک بس اسلام ہی ہے. دین اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور ہمیں بھی پسند ہونا چاہیے، یعنی ہمارے خالق نے ہمارے لیے جو پسند کیا ہے وہ سب سے اچھا ہے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں اتنے خوش رہتے ہیں تو ان کی خوشی کا راز یہ نہیں ہوتا کہ انہیں ہر چیز ان کی مرضی کی ملتی ہے، ان کی زندگی میں ان کی مرضی کے خلاف بھی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جب وہ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ایک میری چاہت تھی اور ایک اللہ کی چاہت ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہو، تو میں پریفر کرتی ہوں اس کو جو اللہ کی چاہت. یعنی اگر انسان اللہ تعالیٰ کی پسند، اللہ کی تقدیر اور اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے تو یہ چیز انسان کو خوش کر دیتی ہے. آج اگر میرے پاس کوئی چیز ہے تو اللہ نے دی ہے، میں شکر گزار ہوں، اور اگر کل وہ چیز میرے پاس نہیں تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اب یہ نہ ہو، میں اس پر بھی شکر گزار ہوں. جب تک اللہ نے چاہا اس چیز کو میرے پاس رکھا اور جب چاہا اس کو لے لیا. حضرت ام سلیم کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں. حضرت ام سلیم جو ہیں وہ حضرت انس کی والدہ ہیں. حضرت انس وہ ہیں جنہوں نے 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی جب وہ مدینہ میں تشریف لائے. حضرت ام سلیم کا ایک بیٹا تھا اور بیمار تھا، تو ان کے ہسبینڈ کسی کام سے باہر گئے تو پیچھے سے بیٹا فوت ہو گیا. حضرت ام سلیم نے اس کو نہلا دھلا کے اس کے اوپر کپڑا ڈال کے رکھ دیا، اور جب ہسبینڈ واپس آئے تو پوچھا کہ وہ بیٹا کدھر ہے، کیا حال ہے اس کا. کہنے لگی پہلے سے زیادہ اچھے حال میں ہے، آرام میں ہے. وہ بھی مطمئن ہو گئے. پھر ان کو کھلایا پلایا، ان کے ساتھ رات گزاری، اور صبح ہوئی تو پوچھنے لگی اگر آپ کو کوئی اپنی امانت آپ کے پاس رکھوائے اور پھر واپس مانگے تو آپ کیا کریں گے. انہوں نے کہا میں خوشی سے واپس کروں گا، جس کی چیز ہے اس کو واپس دوں گا. کہا آپ کا بیٹا اللہ کی امانت تھی آپ کے پاس، اللہ نے واپس لے لیا ہے. یہ ماں ہے، ماں سے زیادہ بچے سے کون پیار کرتا ہے. لیکن یہ کیسی ماں ہے جو اتنی بڑی بڑی باتیں کری اور اتنے حوصلے میں اور اتنے صبر میں. یہ صبر کس نے سکھایا ہے، یہ حوصلہ کس نے دیا ہے، یہ غم کے ساتھ ڈیل کرنا کس نے سکھایا. یہ دین نے سکھایا، یہ ایمان نے سکھایا. اس میں ہم دیکھتے ہیں ایک اور مثال ہے. عرب کی ایک مشہور شاعرہ تھی خنسا. دور جاہلیت میں ان کو اپنے بھائی سے بہت پیار تھا، تو دور جاہلیت میں اس کے بھائی کو کسی نے مار ڈالا، سخر اس کا نام تھا، مارے گئے. ان کے لیے انہوں نے بہت مرثیے لکھے. مرثیے وہ پوئمز ہوتی ہیں جو مرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں.
تو بہت سی پوئمز انہوں نے لکھی اور وہ اتنی مشہور ہوئی اور اس کی وجہ سے ان کو بہت شہرت ملی مرثیہ کی وجہ سے. مرثیہ کا مطلب تو پتہ ہے نا آپ کو جی, جو کسی کی وفات پر لکھا جاتا ہے, شاعری ہوتی ہے. تو یہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ پاپولر ہو گئی اور اس میں یہ کہتی ہیں کہ میں سخر کے لیے اتنا روں گی کہ کبھی میں نہ کھاؤں گی نہ پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی. پتہ نہیں کیا کیا باتیں انہوں نے کی اور اپنے غم کا اظہار کیا. یہی خاتون خنسا مسلمان ہوتی ہیں. جنگ قادسیہ میں ان کے 4 بیٹے شہید ہوتے ہیں اور یہ ایک آنسو نہیں بہاتی. وہ جو دور جاہلیت میں دن رات رو رہی تھی, کہتے ہیں کہ مرثیہ لکھنے کے علاوہ انہوں نے کالے رنگ کی گدڑی پہن لی تھی, وہ بالوں کی بنی ہوئی ہوتی ہے نا, جو ہر وقت غم کے اظہار کے طور پر یہ اپنے اوپر چڑھائے رکھتی تھی, کبھی نہیں اتارتی تھی, سب کو بتانے کے لیے کہ میں غمزدہ عورت ہوں اور میرا بھائی فوت ہو گیا. لیکن جب ایمان آیا 4 بیٹوں کی شہادت پر یہ آنسو نہیں بہا رہی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کسی کے غم میں آنسو بہا نہیں سکتے. میں وہ ڈفرنس بتانا چاہتی ہوں کہ ایک انسان جب اسلام میں پورا داخل ہوتا ہے, جب اس کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے, تو وہ دنیا کی ہر چیز کا مقابلہ کر لیتا ہے, وہ حقیقی معنوں میں امپاورڈ ہو جاتا ہے. آج ہم ویمن امپاورمنٹ کی باتیں کرتے ہیں کہ عورتوں کو مضبوط بنانا چاہیے اور اس کے لیے ایک سولوشن ہے ہمارے پاس کہ ان کو فائنینشلی اسٹرانگ کر دو تو وہ بہت امپاورڈ ہو جائے. نہیں, میں پرسنلی جانتی ہوں بہت سی خواتین کو جن کے پاس اپنا بہت سا پرسنل مال ہے لیکن وہ غم سے باہر نہیں آتی, محرومی کا شکار ہے. یہ صرف دین ہے جو انسان کو مضبوط بناتا ہے, یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, یہ جینے کا مقصد سامنے ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان مضبوط بنتا ہے اور اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے. کیونکہ زندگی میں امتحان بہت سارے ہیں, بہت سی مشکلات ہیں, لیکن عقل مند انسان وہی ہے کہ جو ان مشکلات کا مقابلہ کرنا جانتا ہو اور ان مشکلات کو حل کرنا جانتا ہو اور اس کا حل تلاش کرنا جانتا ہو. یہ عقل مندی نہیں ہوتی کہ ہم ہر وقت چھوٹے بڑے مسائل کو لے کر لوگوں کے پاس بیٹھ کر روئیں. یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہوتی. ادھر بچے نے کچھ کیا, ادھر فرینڈ کو فون کیا, آج میرے بچے نے یہ کر دیا, ادھر شوہر نے کچھ کہا تو پھر کسی اور کو سنانے بیٹھ گئے کہ شوہر ایسا ہے, ماں باپ ایسے ہیں, فلاں ہے, ساری دنیا سے کمپلینٹس ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ اپنی زندگی کے ساتھ؟ لوگ تو ایسے ہی ہیں, وہ تو نہیں بدلیں گے. اس کو بدلنا ہے, ہمیں خود کو بدلنا ہے اور ان باتوں کی پرواہ نہیں کرنی اور ان باتوں کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا. ان سارے حالات کے باوجود ہمیں وہ کرتے رہنا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے, جو ہماری آخرت کے لیے مفید ہو, جو ہماری کل کی زندگی کو, جو اصل زندگی ہے, اسے خوشگوار بنا دے. ہم سب کو پتا ہے ہم اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے. انسان آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں, اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں اور اللہ ہی کے پاس واپس جا رہے ہیں. صرف جو بیچ کا تھوڑا سا عرصہ اس پلانٹ پہ ہے, ٹیسٹنگ ٹائم ہے, ہم سب کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, یہاں رہ کے اچھے کام کون کرتا ہے. تو ہماری زندگی کا گول اور ہدف اور مقصد کیا ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر منٹ کو کسی اچھے کام میں گزاریں, ہم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں, ہم پروڈکٹیو انسان ہوں, اس زمین پر کچھ کر کے جائیں, صرف رونے دھونے میں وقت نہیں گزاریں.